الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ گزشتہ مجلس میں آیا کہ قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن کریم کا تعارف پیش کیا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ اہل تقویٰ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اس کے بعد اہل تقویٰ یعنی تقویٰ والوں کی صفات کو بیان کیا۔ یہ ساری چیزیں کل 5 آیتوں میں بیان کی ہیں۔ تو ان 5 آیتوں میں اہل تقویٰ کی صفات بھی آ گئی اور ان کا انجام بھی آ گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان 5 آیتوں کے بعد آگے کل 15 آیتوں میں ہدایت یافتہ لوگوں کے علاوہ دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں تک تو ان لوگوں کا ذکر تھا جو پکے اور سچے مومن ہیں، جو تقویٰ والے ہیں۔ اب آگے 15 آیتوں میں ان کا ذکر ہے جو مومن نہیں ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو سچے ایمان والے نہیں ہیں۔ اب جو لوگ مومن نہیں ہیں ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور خاص 2 طرح کے لوگ تھے جو حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ ایک گروہ اور ایک جماعت تو ایسی تھی جو کھلم کھلا کفر کیا کرتے تھے، یعنی اپنے کفر کو چھپاتے نہیں تھے، سب کے سامنے علانیہ کفر کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلم کھلا انکار کرتے تھے اور آپ کی بات ماننے سے صراحتاً انکار کر دیتے تھے۔ ان لوگوں کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے۔ ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی تھی کہ جو حقیقت میں مومن نہیں تھے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، لیکن وہ اس قدر بزدل تھے اور دنیاوی اغراض کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کے پاس آ کر یوں کہتے تھے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم بھی ایمان قبول کر چکے ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بھی اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ظاہر کرتے تھے، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ یہی لوگ کافروں کے پاس جا کر ان کو کہتے کہ ہم حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہیں، یہ تو صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، ان کو صرف اپنا ایمان صرف ہم ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ہمیں ان کو جو فوائد ملتے ہیں وہ ہمیں بھی ملے۔ چونکہ یہ جو جماعت تھی اس کو منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ جماعت مدینۃ المنورہ میں تھی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے تو اس وقت تو کافروں کا غلبہ تھا، اس لیے کوئی خامخواہ جھوٹا اسلام ظاہر نہیں کرتا تھا، چونکہ کافر اپنے آپ کو کافر ظاہر کرنے میں بھی کسی کا خوف نہیں تھا۔ اس وقت تک اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، اب اسلام کو شان و شوکت حاصل ہو گئی، اب اسلام کی حکومت تھی۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے آپ کو کافر ظاہر کیا تو مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کا غلبہ تھا، جہاں کہیں جہاد ہوتا، مال غنیمت ملتا تو انہوں نے سوچا اپنے آپ کو بھی مسلمان کہہ دو تو ہمیں بھی مال و دولت ملے گی، اس لیے وہ صرف ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تو یہ 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک ہوا کافر کا گروہ اور ایک گروہ تھا جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی گئی اس میں کافروں کا ذکر ہے جو کھلم کھلا کفر کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کافر عام کافر نہیں ہے جو ان 2 آیتوں میں جن کا ذکر ہے، وہ سب کافروں کے لیے نہیں بلکہ ان کافروں کے بارے میں ہے جو ہٹ درمی اور ضد پر آ چکے تھے، یعنی انہوں نے ٹھان لی تھی کہ ہمیں اسلام قبول کرنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے،
یہاں تک کہ ان کے سامنے بالکل واضح دلائل بھی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے معجزات بھی آ گئے، اور یہ سمجھ بھی چکے تھے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ حقیقت اور سچا ہے، لیکن پھر بھی ہٹ درمی کی بنیاد پر وہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ایسے کافروں کے بارے میں یہاں دو آیتوں میں ذکر ہے۔ تو پہلے تو سچے مومنین کے صفات اور ان کا انجام بیان کیا، اب یہ دو آیتوں میں کافروں کا ذکر اور ان کا انجام ہے کہ کافر کیسے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو آیت کریمہ میں کہا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے۔ دیکھیے ہم ترجمہ یہ نہیں کر رہے کہ جو کافر ہے، بلکہ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، یعنی ٹھان لیے کہ اب ہم کو کفر ہی پر رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں برابر ہے آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یعنی ان کو آخرت سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، سب برابر ہے۔ یہ لوگ اسلام لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پیچھے بات آ چکی، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جن چیزوں کا ماننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعلیم دی ہے، ان ساری چیزوں کو سچی جاننا، دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو یہ مومن کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم یہ پورا کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہم تک پہنچا ہے، اب اس کی ایک آیت کا بھی کوئی اگر انکار کر دیتا ہے، یوں کہہ دیتا ہے کہ نعوذ باللہ میں اس آیت کو نہیں مانتا، تو کافر ہو جاوے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں لے کر آئے ہیں اور پکے ثبوت سے ہمیں معلوم ہے، قطعی ہے کہ یہ حضور کی بتائی ہوئی چیز ہے، اس کا انکار کر دے تو مومن کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ان کافروں کے بارے میں حضور کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اب آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، سب برابر ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال کیا؟ انذار کا، انذرتہم ام لم تنذر۔ انذار کس کو کہتے ہیں؟ ایسے موقع پر آئندہ آنے والی چیز سے آگاہ کرنا جس سے بچنا ممکن ہو۔ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی واقعہ ہو چکا، اب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو بھی ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اس کو انذار نہیں کہتے، چونکہ اب وہ ہو چکا، اب اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ انذار اس کو کہیں گے جس سے بچنا ممکن ہو اور ایسی چیز سے ڈرایا جاوے، الرٹ کرنا جس کو کہتے ہیں۔ جیسے کبھی آندھی آنے والی ہو، سخت تیز ہوا چلنے والی ہو یا سخت ترین بارش ہونے والی ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے سے پورے علاقے کو الرٹ کر دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں کہ ان دنوں میں امکانات ہے، ہوا تیز چل سکتی ہے، آندھی آ سکتی ہے یا سخت ترین بارش ہو سکتی ہے، تو سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے انتظام کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں الرٹ کرنا، اسی کو کہیں گے انذار کرنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح انذار کے اندر شفقت اور رحمت ہوتی ہے، محبت سے ڈرانا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک تو ڈرانا ظالم کا بھی ہوا کرتا ہے، ڈاکوؤں کا بھی ہوتا ہے، جنگل میں کوئی ڈاکو مل گیا، اس نے پکڑ لیا اور ہم کو ڈرایا دھمکایا، اس کو بھی ہم ڈرانا کہتے ہیں، لیکن وہ انذار نہیں ہے۔ انذار ڈرانا اس کو کہتے ہیں جس میں شفقت اور رحمت ہو۔ جیسے کوئی ہمارا سچا دوست ہو یا ہمارے مربی ہو، وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، آگ سے، بچھو سے، سانپ سے، ایسی ڈراؤنی اور خطرے والی چیزوں سے ماں ڈراتی ہے۔ یہ کیوں ڈراتی ہے؟ اپنے بچے کی شفقت کی بنیاد پر کہ کہیں میرا بچہ ایسی ڈراؤنی چیزوں، ایسی نقصان دہ چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈراتے تھے آخرت سے، کیونکہ آخرت سے ڈرانا یہ کیسا ہوا؟ آئندہ آنے والی چیز سے ڈرایا جاتا ہے جس سے بچنا ممکن ہو۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اور اس میں حضور کی طرف سے شفقت اور محبت تھی، اس کو کہیں گے ڈرانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ کافر ایسے ہیں جن کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ سب برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ آگے دوسری آیت میں اس کی وجہ بیان کی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔
یعنی جتنے راستے تھے جس سے وہ سمجھ سکے، ہدایت پا سکے، یہ سارے راستے بند ہو گئے۔ ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ ختم کا لفظ مہر آپ لوگ بھی جانتے ہیں، مہر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ابھی یہ رواج کم ہو گیا، ورنہ پوسٹ کے ذریعے سے جو چیزیں بھیجی جاتی ہے آج بھی ہے، تو اس میں کیا کیا جاتا ہے، جتنے خطوط آئے ہیں ان سب کو جمع کیا جاتا ہے۔ جس علاقے میں بھیجنے ہیں، مثلا یہاں سے جوناگڑھ بھیجنے ہیں تو جوناگڑھ کے جتنے خطوط ہیں، یہاں کی پوسٹ آفس، یہاں کے مینیجر اس کو بند کر کے اس پر ایک مہر لگا دیتے ہیں، پیک کر دیتے ہیں، اور اس کو پھر جس علاقے میں بھیجنا ہے وہاں پہنچاتے ہیں۔ وہاں کا مینیجر دیکھتا ہے کہ مہر لگی ہوئی یا نہیں۔ اگر مہر لگی ہوئی نہیں ہے، مطلب ہے راستے میں کہیں کھول دیا گیا ہے، اس کا لاک کھل چکا ہے، راستے میں کچھ بھی گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو مہر لگا دینے کے بعد جب تک مہر لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ باہر کی چیز اندر گئی ہے، نہ اندر کی چیز باہر آئی ہے، اس کو کہتے ہیں مہر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، یعنی اب دل کے اندر جو کفر بھرا ہوا نکلنے والا نہیں ہے، اور باہر سے ایمان اندر جانے والا نہیں ہے۔ ایسی ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، دلوں پر بھی مہر لگا دی، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ دیکھیے یہاں دو الگ الگ چیزیں بیان کی، دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر بھی مہر لگا دی، لیکن جب آنکھ کی بات آئی تو یوں نہیں کہا کہ آنکھ پر مہر لگا دی، بلکہ کہاں آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے دل سے جو سوچا جاتا ہے اس کی کوئی جہت سمت متعین نہیں ہے، اس کی کوئی سائیڈ متعین نہیں ہے کہ سامنے کی چیزوں کا ہی خیال آتا ہو، پیچھے کا نہ آتا ہو، کسی بھی طرح کا خیال آتا ہے۔ اسی طرح کانوں سے ہم سنتے ہیں، اس کی بھی کوئی جہت متعین نہیں ہے، سامنے کی باتیں بھی ہمیں سنائی دیتی ہے، پیچھے کی بھی سنائی دیتی ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ کی باتیں سنائی دیتی ہیں۔ اس لیے ان دونوں چیزوں پر تو مہر لگا دی، کسی سمت سے کہیں ان کے اس میں بات جائے گی نہیں۔ اور آنکھوں کی بات ایسی ہے کہ وہ صرف سامنے کی چیز کو دیکھتی ہے، پیچھے کی چیز کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہاں صرف پردہ ڈال دو تو بات ختم ہو جاتی ہے، مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب نہ وہ آنکھ کو دیکھ کر کچھ بات سمجھیں گے، نہ دلوں سے سوچ کر کچھ سمجھیں گے، نہ کانوں سے سن کر کوئی بات سمجھیں گے۔ اب ان کی بات متعین ہو چکی، وہ کفر پر مرنے والے ہیں اور ان کا انجام برا ہے۔ کیا انجام ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عذاب تو ہے لیکن کیسا عذاب کے ساتھ کا؟ عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اور جس کو خود اللہ تعالیٰ بڑا کہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ کافروں کا انجام ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب۔ مومنین متقین کے لیے انجام کیا بیان کیا تھا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنے والے کامیاب ہیں، لیکن کفر پر اڑے رہنے والے لوگوں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی، خود اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو پھر ان کا کیا قصور؟ ان کے دلوں میں تو بات جائے گی نہیں اسلام کی، ایمان کی، خود اللہ نے بند کر دیے راستے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے، کوئی یوں کہے گا کہ ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ غلطی حقیقت میں ان کی تھی، اس لیے کہ قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی بیان کیا، جیسے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے دلوں پر زنگ پڑ چکا ہے۔ کیوں پڑ چکا ہے؟ اس وجہ ان اعمال کی وجہ سے جو کرتے ہیں، یعنی خود ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا تھا۔ اب کسی چیز پر جب زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، تو پھر اس پر سیدھا کلر نہیں لگایا جا سکتا، اس پر بات اثر نہیں کرتی، وہ پہلے زنگ کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو ان کے دلوں پر بھی زنگ لگ گیا تھا، اور اب اس پر ایمان اور اسلام کی باتیں اثر نہیں کرتی، اور وہ زنگ اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا تھا، ان کے اعمال کی وجہ سے تھا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تو دو راہیں بتلا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو دو راستے بتلا دیے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اور یہ ایک دوسرا راستہ ہے جو جہنم تک پہنچتا ہے، یہ ناکامی کا ہے، یہ ذلت اور خاری کا ہے، یہ نقصان کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے دو راستے دے دیے ہیں، اب اگر آپ ایمان لائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر آپ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کا نقصان ہے۔ ان کافروں نے کیا کیا؟ اسلام بالکل ظاہر ہو چکا تھا، معجزات کے ذریعے بھی پتہ چل گیا تھا، لیکن پھر بھی کفر پر اڑے رہے۔ یہ ان کی غلطی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب آپ کو اسلام قبول کرنا ہی نہیں ہے تو ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں، اب تمہارے دلوں پر مہر ہی لگا دیتے ہیں، اب تم کو کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ تو حقیقت میں قصور انہی کا تھا، انہوں نے اپنے آپ پر یہ ظلم کیا تھا۔ دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء سے ہم نفع اٹھائیں گے، لیکن اگر کوئی آدمی خود اپنے اعضاء کو بیکار بنا دے، جیسے ہاتھ ہم کو دیا ہے، ہاتھ میں حرکت کرنے کی، چیزوں کو اٹھانے کی، چھونے کی طاقت ہے، اب کوئی آدمی کئی گھنٹوں تک بلکہ کئی دنوں تک ہاتھ کو ایسے ہی سیدھا لمبا کر کے رکا رہے تو کیا انجام ہوگا؟ اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا، ایسے کا ویسا رہ جائے گا 2-3 دن۔ جیسے پیروں میں، ہاتھ میں کبھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا پلاسٹر لگا دیتے ہیں، یہ 20 دن 21 دن 1 مہینہ اس طرح رہتا ہے۔ جب وہ پٹا نکال دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ویسے کا ویسا ہوتا ہے، پھر روزانہ تھوڑی تھوڑی ورزش کثرت کر کے اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ ہم کو دیا ہے کام کرنے کے لیے، لیکن کوئی جان بوجھ کر اس طرح ہاتھ سیدھا کر لے تو کیا ہوگا؟ اس کا ہاتھ بیکار ہو جائے گا، اس سے کام نہیں لے سکے گا۔ تو اس میں اللہ کی غلطی نہیں ہے، اللہ نے تو صحیح ہاتھ دیا تھا، صحیح سالم دیا تھا، لیکن بندے نے خود اپنا نقصان کیا۔ اسی طرح ان کافروں کا انجام تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راہ بتلا دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر کفر کا راستہ اپنا لیا۔ اب ایک اور دوسرا سوال ہوگا کہ چل یہ مان لیا کہ ان کو اپنی غلطی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دے دی اور ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی، اب وہ اسلام نہیں لا سکتے۔ تو جب وہ اسلام لا ہی نہیں سکتے تو پھر ان کو دعوت دینے سے فائدہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بار بار جا کر سمجھاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تو اس سے فائدہ تو کچھ ملنے والا نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے قرآن کریم میں جب یہ بیان کیا تو کیا کہا؟ سواء علیہم، یہ ان کافروں کے حق میں برابر ہے کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، حضور کے حق میں نہیں۔ حضور کے لیے تو فائدہ ہے ہی ہے، اس لیے کہ جب کوئی مومن بندہ دوسرے کو دعوت دیتا ہے تو دعوت دینے والے کا تو فائدہ ہے ہی ہے، سامنے والا قبول کرے یا نہ کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو اس میں نقصان ان کا ہے، حضور کا نہیں ہے۔ حضور کے لیے تو فائدہ ہے ہی ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ ہم بھی کسی کو دعوت دیں تو چاہے وہ ہماری بات مانے یا نہ مانے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اس کو نمازی بنانا، اس کو دیندار بنانا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بات پہنچا دینا ہے۔ اگر وہ بات قبول نہیں کرتا تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمارا تو فائدہ ہے ہی ہے، ہم دوبارہ جائیں گے پھر سمجھائیں گے، اور اگر وہ نہ سمجھا پھر بھی ہمارا تو فائدہ ضرور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی دی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جان کو گویا خطرے میں ڈال دیا، اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تسلی بھی دی ہے کہ اگر وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی حد سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے لیے تو اللہ نے کفر متعین کر دیا، کفر ہی پر مرنے والے، اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی بھی ہے۔ اسی طرح ان آیتوں سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ ویسے کفر کا اور گناہوں کی سزا تو آخرت میں ہے، جیسے یہاں بھی کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی سزا دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے، جیسے انہوں نے کفر پر اڑ گئے لوگ، انہوں نے کفر پر باقی رہنا ٹھان لیا تو اللہ نے دنیا ہی میں ان کو ایک سزا دے دی کہ جب تم کو کفر ہی پر رہنا ہے تو ہم ایمان کے آنے کے جتنے راستے وہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگ جانا، آنکھوں پر پردہ پڑ جانا، یہ بھی دنیا کی ایک سزا ہے۔ اسی لیے بہت سارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک گناہ دوسرے گناہ تک پہنچاتا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی پر ابھارتی ہے۔ بعض گناہوں کی سزا ہی یہی ہے دنیا میں کہ وہ دوسرے گناہ تک پہنچا دیتا ہے۔ جب آدمی ایک گناہ کر لیتا ہے تو وہی گناہ دوسرے گناہ پر آمدہ کرتا ہے، یہ گویا ایک دنیا کی سزا ہے۔ پہلے گناہ نے ہم کو سزا دی کہ اب دوسرا بھی تو کر لو، اتنا تو کر لیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ پھر گناہ کرتے کرتے وہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے، جیسے فضائل اعمال میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ باقی رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے،
تیسرے پر تیسرا، یوں گناہ کرتے 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 اس کے دل پر کالے نقطے لگتے جاتے ہیں، آخر کار اس کا دل پورا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے، دین کی باتیں سمجھاؤ تو بھی اثر نہیں ہوتا ہے، گناہ کا وہ ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اپنی کیفیت بھی دیکھتے ہوں گے کہ بچپن کے زمانے میں جو باتیں اثر کرتی ہے، ہم جب مکتب پڑھتے ہیں، ابتدائی زمانہ ہوتا ہے، تو استاد ہمیں وہ جو سمجھاتے ہیں وہ دلوں پر بہت اثر کرتا ہے، دین کی باتیں سمجھاتے ہیں، ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، وہ بہت جلدی سمجھ بھی جاتے ہیں، بہت جلدی وہ دین کے کاموں پر آمدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ پھر جب جوان ہوتے ہیں، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، تو دین کا شوق رغبت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ لیکن حدیث میں ہی کہہ دیا گیا کہ جب گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے تو توبہ کر لے تو وہ سیاہی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہو کہ اب ہمارے دل سیاہ ہو چکے، اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے پاس راستہ ہے۔ توبہ کے ذریعے سے ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو دھو دے گا، دل کو صاف کر دے گا، پھر وہ عبادتوں میں لذت اور مزہ آنے لگے گا۔ بہرحال ان دو آیتوں میں ان کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے پچھلی مجلسوں میں بھی کہا گیا تھا کہ جس طرح ہم قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے جائیں، اسی کی مناسبت سے اللہ سے مانگتے بھی جائیں۔ تو ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ کفر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے دم تک ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے دلوں پر گناہوں کے اثرات آ چکے ہیں، اللہ ہمارے ان گناہوں کے اثرات کو نکال دے اور ہمارے دلوں کو صاف ستھرا بنا دے، جس میں ہم ایمان کی، اسلام کی باتوں کا اثر لینے والے بنے اور اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔